بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے۔ ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم اس ماہ کی مناسبت سے اپنے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں گے۔ حیثیت تو نہیں مگر انسانی کوشش کرنے کی جرت ضرور کریں گے۔ ایک مقدس دن، اور اس مقدس ترین دن کی وہ مقدس گھڑیاں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہزارہا وعدوں کی طرح اپنی ہی بنائی ہوئی مخلوق سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کرنا تھا۔ وہ وعدہ جو روز ازل سے کیا گیا تھا، وہ وعدہ جو اس کائنات کو بنانے کی وجہ تھی، اور وہ وعدہ جو حضرت عبد المطلب کی بیوہ بہو سے خدائے عز و جل نے ایک مبارک رویا دکھا کر کیا تھا۔ آج ربیع الاول کے مبارک ماہ کا ایک مبارک ترین دن تھا جب اس کائنات کے مالک نے اپنے کارخانہ قدرت کی صنعت میں سے سب سے خوبصورت صنعت بنا کر آمنہ کی گود میں ڈالنا تھا، اور وہ دن آ پہنچا جب اس وعدے کی تکمیل ہونا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عرب کے صحرا میں بیت اللہ کے پہلو میں ایک چھوٹے سے مکان میں وہ نور آمنہ کی بی بی کی گود میں ڈال دیا۔ عرش سے زمین تک نور ہی نور تھا، ایسا نور جو دنیا کی نظر نے پہلے نہیں دیکھا۔ مکہ کی فضا میں بہشتی نغمے گونجنے لگے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا ناظرین؟ مکہ شہر کی آبادی اور اس میں ہزاروں برس سے موجود شاعر اللہ اسی نور کا ہی تو رستہ دیکھ رہے تھے۔ کہا رب الورا نے آمنہ لے چاند اترا ہے، تیری کٹیا میں نبیوں کا حسین سرتاج اترا ہے۔ محمد نام ہے جس کا، محمد کام ہے جس کا، تیرے آنگن میں شاہد دو جہاں وہ آج اترا ہے۔ ازل سے جو کیا وعدہ تھا قدرت نے ہوا پورا، شہ لولاک نوروں کا اجالا لے کے اترا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نور ملا جو کسی اور کو نہیں ملا، جبھی تو آپ انسان کامل کہلائے گئے۔ جیسا نور آپ کو ملا وہ دنیا کی کسی ارضی و سماوی چیز میں موجود نہیں، ملائک میں نہ نجوم میں، قمر میں نہ آفتاب میں، لال و یاقوت، ہیروں اور موتیوں میں بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعلیٰ عرفہ شان والے انسان کامل ہیں۔ آسمان کے نیچے ان کے ہم مرتبہ کوئی رسول ہے نہ کبھی آئے گا۔ یہ وہ نور ہے جس کا کام زمین و آسمان کو اپنی رحمت سے منور کرنا ہے، جو مجسم نور ہے، مجسم شفقت اور مجسم محبت ہے، جس نے اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والی الہامی کتاب کا وزن اٹھا لیا، اور پھر محض 23 برسوں میں آخری اور ازلی شریعت جو اس کے رب کی طرف سے عطا کی گئی تھی، عرب کے اکھڑ سخت دل بدوؤں کے دلوں میں ایسی رچا دی کہ وہ حیوان سے انسان اور انسان سے باکمال انسان بن گئے۔ یہ مہینہ امت مسلمہ کو بہت محبوب ہے، ظاہر ہے ہونا بھی چاہیے۔ مختلف براعظموں اور علاقوں کے مسلمان اپنے اپنے انداز سے اس مہینے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کہیں گھروں اور عمارتوں پر چراغاں ہو رہا ہے تو کہیں شہروں کے شہر روشنیوں میں نہلائے جا رہے ہیں، محفل میلاد ہو رہی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہر مسلمان انفرادی طور پر اس مہینے کی خوشی کو ایسا منائے اور اس انداز سے منائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین کی حسین تعلیم کو اپنے کردار میں ایسے بسائے کہ اس کا ماحول، اس کے عزیز و اقربا، اس کا آس پاس سب اس کے کردار کی سچائی اور روشنی سے روشن ہو رہا ہو۔ مسلمان کو اگر محبت کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر کے اپنے کردار میں اسوہ رسول کی جھلک پیدا کر کے کی جانی چاہیے۔ روشنی اور کمکموں سے کوئی منع نہیں کر رہا، اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر مسلمان کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے انسان اس سے سکھ نہیں دکھ اٹھائیں گے، تو شہروں اور عمارتوں کے یہ چراغاں دکھی انسانیت کے کسی کام کے نہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔